اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب فضائل اصحاب النبی، حدیث نمبر 3874، اردو ترجمہ۔ ہم سے حمیدی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے اسحاق بن سعید سعیدی نے بیان کیا، ان سے ان کے والد سعید بن عمرو بن سعید بن عاص نے، ان سے ام خالد بنت خالد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں جب حبشہ سے آئی تو بہت کم عمر تھی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر عنایت فرمائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دھاریوں پر اپنا ہاتھ پھیر کر فرمایا، ثنا ثنا۔ حمیدی نے بیان کیا کہ ثنا ثنا حبشی زبان کا لفظ ہے، یعنی اچھا اچھا۔ حدیث نمبر 3875، اردو ترجمہ۔ ہم سے یحییٰ بن حماد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے سلیمان نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے علقمہ نے، اور ان سے عبداللہ نے بیان کیا کہ ابتدائے اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے اور ہم آپ کو سلام کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جواب عنایت فرماتے تھے، لیکن جب ہم نجاشی سے ملک حبشہ سے واپس مدینے آئے اور ہم نے نماز پڑھتے میں آپ کو سلام کیا تو آپ سب نے جواب نہیں دیا۔ نماز کے بعد ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پہلے آپ کو سلام کرتے تھے تو آپ نماز ہی میں جواب عنایت فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، ہاں، نماز میں آدمی کو دوسرا شغل ہوتا ہے۔ سلیمان اعمش نے بیان کیا کہ میں نے ابراہیم نخعی سے پوچھا، ایسے موقع پر آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں دل میں جواب دے دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 3876، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن علاء نے بیان کیا، ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، کہا ہم سے برید بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے ابو بردہ نے، اور ان سے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کی اطلاع ملی تو ہم یمن میں تھے، پھر ہم کشتی پر سوار ہوئے، لیکن اتفاق سے ہوا نے ہماری کشتی کا رخ نجاشی کے ملک حبش کی طرف کر دیا۔ ہماری ملاقات وہاں جعفر بن ابی طالب سے ہوئی، جو ہجرت کر کے وہاں موجود تھے۔ ہم انہی کے ساتھ وہاں ٹھہرے رہے، پھر مدینے کا رخ کیا، اور آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ملاقات ہوئی جب آپ خیبر فتح کر چکے تھے۔ آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کشتی والو، تم نے 2 ہجرتیں کی ہیں۔ حدیث نمبر 3877، اردو ترجمہ۔ حبش کے بادشاہ نجاشی کی وفات کا بیان۔ ہم سے ابو ربیع سلیمان بن داؤد نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے، ان سے عطا بن ابی رباح نے، اور ان سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جس دن نجاشی حبشہ کے بادشاہ کی وفات ہوئی تو آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج ایک مرد صالح اس دنیا سے چلا گیا، اٹھو اور اپنے بھائی اسحمہ کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ حدیث نمبر 3878، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبدالعالی بن حماد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یزید بن زریع نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا، ان سے عطا بن ابی رباح نے بیان کیا، اور ان سے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے جنازے کی نماز پڑھی تھی اور ہم صف باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے، میں دوسری یا تیسری صف میں تھا۔ حدیث نمبر 3879، اردو ترجمہ۔ مجھ سے عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا کہ ہم سے یزید بن ہارون نے بیان کیا، ان سے سلیم بن حیان نے، کہا ہم سے سعید بن مینا نے بیان کیا، ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسحمہ
نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی اور 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تکبیر کہی۔ یزید بن ہارون کے ساتھ اس حدیث کو عبد الصمد بن عبد الوارث نے بھی سلیم بن حیان سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3880 اردو ترجمہ۔ ہم سے زہیر بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمارے والد ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے صالح بن کیسان نے، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور سعید بن مسیب نے بیان کیا، اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی موت کی خبر اسی دن دے دی تھی جس دن ان کا انتقال ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے بھائی کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ حدیث نمبر 3881 اردو ترجمہ۔ اور صالح سے روایت ہے کہ ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے سعید بن مسیب نے بیان کیا، اور انہیں ابو ہریرہ تعالیٰ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کے لیے عیدگاہ میں صحابہ کو صف بستہ کھڑا کیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ تکبیر کہی تھی۔ حدیث نمبر 3882 اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکین کا عہد و پیمان کرنا۔ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے سلمہ بن عبد الرحمن نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ حنین کا قصد کیا تو فرمایا انشاءاللہ کل ہمارا قیام خیف بنی کنانہ میں ہوگا، جہاں مشرکین نے کافر ہی رہنے کے لیے عہد و پیمان کیا تھا۔ حدیث نمبر 3883 اردو ترجمہ۔ ابو طالب کا واقعہ۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے سفیان سوری نے کہا ہم سے عبد المالک بن عمیر نے، ان سے عبداللہ بن حارث نے بیان کیا، ان سے حضرت عباس بن عبد المطلب نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے کیا کام آئے کہ وہ آپ کی حمایت کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غصہ ہوتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے وہ صرف ٹخنوں تک جہنم میں ہیں، اگر میں ان کی سفارش نہ کرتا تو وہ دوزخ کی تہ میں بالکل نیچے ہوتے۔ حدیث نمبر 3884 اردو ترجمہ۔ ہم سے محمود بن غیلان نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا، انہیں معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں سعید بن مسیب نے، اور انہیں ان کے والد مسیب بن حزن صحابی رضی اللہ عنہ نے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت وہاں ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا کلمہ لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ کہہ دو، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی بخشش کے لیے ایک یہی دلیل میرے ہاتھ آ جائے گی۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا اے ابو طالب کے عبد المطلب کے دین سے تم پھر جاؤ گے؟ یہ دونوں انہی پر زور دیتے رہے اور آخری کلمہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ میں عبد المطلب کے دین پر قائم ہوں۔ پھر آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے لیے اس وقت تک دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ سورہ برات میں یہ آیت نازل ہوئی، نبی کے لیے اور مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، خواہ وہ ان کے ناطے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ جب ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ دوزخی ہیں اور سورہ قصص میں یہ آیت نازل ہوئی، بے شک جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے۔ حدیث نمبر 3885 اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن عبداللہ بن الحاد نے، ان سے عبداللہ بن خباب نے، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ کی مجلس میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرا کا ذکر ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید قیامت کے دن انہیں میری شفاعت کام آ جائے اور انہیں صرف ٹخنوں تک جہنم میں رکھا جائے جس سے ان کا دماغ کھولے گا۔ ہم سے ابراہیم بن حمزہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن ابو حازم اور داراوردی نے بیان کیا یزید سے اسی مذکورہ حدیث کی طرح، البتہ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ ابو طالب کے دماغ کا بھیجا اس سے کھولے گا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب فضائل اصحاب النبی کی حدیث نمبر 3874 سے 3885 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔